عالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں سے سورہ آل عمران کے پہلے حصے کا تیسرا باب شروع ہو گیا ہے، اور پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، اور یہ تیسرا باب بھی اب آیت نمبر 26 سے لے کر آیت 63 تک جائے، اور اس تیسرے باب میں بھی 6 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 دعوی توحید ذکر فرمایا آیت نمبر 26 کے اندر۔ نمبر 2 مومنین پر سختی کی گئی کہ کفار کے ساتھ دوستی اور یاری نہ لگاؤ، آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور نمبر 3 تخویف کا ذکر فرمایا آیت نمبر 30 کے اندر۔ نمبر 4 تحذیر فرمائی، یعنی مومنین کو اس بات پر ابارا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، یہ آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور نمبر 5 نصارہ کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا، اور نمبر 5 برگزیدہ لوگوں کے اقوال ذکر کیے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مائی مریم کی والدہ کا، خود مائی مریم کے قول ذکر فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے کا۔ یہ 6 باتیں اس تیسرے باب میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اب آئیے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے اے مالک الملک، بادشاہوں کے بھی بادشاہ، ہم کہتے ہیں نا بادشاہوں کے بادشاہ، ٹھیک ہے، اے بادشاہوں کے بھی بادشاہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے دنیا کی بادشاہت دیتا ہے، اپنی بادشاہت نہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی بادشاہت جسے چاہتا ہے، اپنی تو وہ کسی کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو جسے چاہتا ہے دنیا کی بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور بادشاہت کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہت کیا کر دیتا ہے۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت دے دے، اور جس سے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تجھ سے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک شاعر نے کیا کہا، کسی کو تخت سلطانی، کسی کو بیک در در کے، اور میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے جدھر ادھر کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور کسی کو کیا کر دیتا ہے، گدھا بنا دیتا ہے بادشاہت سے۔ تو تو جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور شر کو اس پر قیاس کر دیں گے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ تو ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف تو ہی ہے، کیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی ہر خیر ہے، ہر بلائی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دعوی توحید ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ تو بادشاہی دیتا ہے، دنیا کی بادشاہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار،
تو رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے اندر تو ہی داخل کرتا ہے۔ جیسے آج کل کے دنوں میں اب کیا ہو گیا، رات دنوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ رات دنوں میں کیا ہو رہا ہے، ابھی داخل ہو، دن بڑھتا جا رہا ہے نا، اور رات گھٹتی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سردیوں میں، سخت سردیوں میں پھر کیا ہوتا رہا آج سے تقریباً کچھ مہینہ ایک پہلے، کہ یہ دن جو ہے رات کے اندر داخل ہوتا گیا۔ تو یہ کس کا کام ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کر رہا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کر رہا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ یہ تیرا ہی کام ہے، مردے سے زندے کو نکالنا اور زندے سے مردے کو پیدا کرنا تو ہی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال لوگ دیتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے نا، مرغی زندہ ہے، جاندار ہے، اور انڈا بے جان ہے، ٹھیک ہے، اور انڈا بے جان ہے، اور پھر اس سے نکلا ہوا چوزا وہ جاندار ہے۔ تو یہ زندے سے مردے انڈے کو پیدا کیا، اور پھر مردے انڈے سے کیا کر دیا، زندہ کو پیدا کی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو اس کا مطلب علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار تخرج المیت تخرج الحی من المیت، تو زندے کو مردے سے نکال رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو کافر سے مسلمان کو پیدا کر رہا ہے۔ آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یہ تیرا کام ہے کہ کافر کے گھر میں موحد اعظم کو پیدا کرے۔ کافر کے گھر میں کیا کرے، بت پرست، بت تراش، بت پروش کے گھر میں کیا کرے، بت شکن ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کرے۔ یہ تو ہی مالک کر سکتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور یہ تو ہی کر سکتا ہے، تو نکال رہا ہے مردے کو زندے سے، یعنی نوح علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے کنعان اس کا بیٹا مشرک پیدا کیا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ موحد کے گھر سے کیا کر دے، مشرک پیدا ہو جائے، نبی کے گھر سے مشرک پیدا ہو جائے، یہ اللہ کرتا ہے۔ اس کا علماء یہ معنی آگے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، نہ بنائے ایمان والے کافروں کو اپنا دوست، یعنی کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں، کافروں کو نہ بنائے اپنا دوست نہ بنائے۔ من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ۔ یہ سورہ مائدہ میں آپ دیکھ لیں، یہ میرے سامنے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں مومنین کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ یہ آیت میرے پاس ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 ہے۔ اے لوگو ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اولیاء ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ وہ بعض اپنے بعض کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ تو جتنی بھی یاری لگائے ان کی دوستی آپس میں ہے، تیرے ساتھ تیرا وہ دوست نہیں بن سکتا۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ومن یتولہم منکم، اور جس نے تم میں سے ان کے ساتھ یاری لگا دی ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو گویا وہ انہی میں سے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے بھی یہود نصارہ کے ساتھ دوستی دلی یاری لگائی تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کرتا ہے، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر تم ان کے ساتھ یاریاں لگاؤ گے تو گویا انہی میں سے، اور اس آیت میں بھی فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین
اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائے مومنوں کو چھوڑ کر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے اس طرح کر دیا یعنی کافروں سے دوستیاں لگا لیں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فَلَيْسَ پس نہیں ہے وہ من اللہ ای فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، وہ فی شیء کسی چیز پر، یعنی وہ اللہ کے دین میں کسی چیز پر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے ساتھ دوستیاں لگائے یاریاں لگائے۔ لیکن آگے فرمائے الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو، بچاؤ کرنا، یعنی دنیاوی جو معاملات ہم کرتے ہیں نا ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ حد تک جو ہے نا گنجائش ہے دنیاوی معاملات میں، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، اگر دلی دوستی لگائے گا تو یہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی پہ یہ سورہ ممتحنہ آیت ممتحنہ کے اندر اللہ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین، 28واں پارہ ہے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتے ہیں ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم جو تمہیں قتل نہیں کرتے ہیں، فی الدین دین میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور وہ تمہیں اپنے گھروں سے یعنی قبیلہ بدر بھی نہیں کرتے ہیں، أَن تَبَرُّوهُمْ یہ کہ تم ان سے احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کافر تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں، یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 ہے، 28واں پارہ ہے، جو کافر تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں قبیلہ بدر نہیں کرتے، گھروں سے نہیں نکالنے پر مجبور کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اگر تم دنیاوی معاملات میں احسان کرو اور ان کے ساتھ کوئی انصاف والا معاملہ کرو تو یہ جائز ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ان کے ساتھ جائز ہے۔ تو کیا فرمائے اس آیت میں جو بات کی وہ اسی آیت کی آپ دیکھ لیں، سورت کی آل عمران کی آیت نمبر 118، اسی کی آیت نمبر 100 غالباً یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مفسرین فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا جو آج ہمارے درس میں اس کی تفسیر یہی اسی آل عمران کی آیت نمبر 118 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اگر کفار سے دنیاوی لحاظ سے تمہاری دوستی بھی ہے، ان سے کوئی معاملات ہیں بھی، تو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اپنے آپس کے لوگوں کے علاوہ انہیں رازدار نہ بناؤ۔ کافروں سے اگر کوئی معاملات ہے بھی نا زندگی میں کبھی، یہ اللہ فرماتے حکم دے رہے ہیں کہ بھائی انہیں رازدار نہ بناؤ، یہ نہ ہو کہ اپنے ملک کے یا کوئی اپنے گاؤں کے ان کے رازدار بناؤ، اپنے معاملات کے انہیں رازدار بناؤ کہ بھائی یہ معاملات ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا لا یغلونکم خبالا، وہ تمہاری بیخ کنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کبھی کافر تمہاری بیخ کنی میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان کی بیخ کنی ہو جائے، بے شک بھلے ہی وہ تمہارا دوست ہو۔ تو یہاں اسی آیت نمبر 118 میں تو اس میں بھی فرمایا کہ اولیاء نے دوست نہ بناؤ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے بھی یہ کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرو، بچاؤ کرنا۔ اور یہ 3 قسم کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات ہے موالات، ٹھیک ہے، اور موالات یعنی مودت، ان سے محبت کرنا، یہ صرف اور صرف مومنین سے ہوگی۔ اگر محبت رکھنی ہے، دلی لگاؤ ہے، یہ صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے ساتھ نہیں۔ اور نمبر 2 مواسات، یہ دنیاوی نفع ہے، فائدہ دینا ہے، دنیاوی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہمارے معاملات چلتے ہیں تو یہ حربی کافر کے علاوہ ہر غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے،
حربی کافر کا مطلب جو میدان جنگ میں تیرے خلاف اتر چکا ہے اس کے ساتھ یہ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن جو تیرے ساتھ لڑ نہیں رہا، تجھے گھر سے اور قبیلہ بدر کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، ان کے ساتھ یہ معاملات رکھنے جائز ہے، رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے تیسری قسم ہے مدارات۔ مدارات یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ظاہری خوش طبعی کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا۔ ظاہری کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ولو، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ایسا نہیں کہ جو آج کل ہم کہتے ہیں مشرک السلام علیکم کہتے، یہ دعا ہے مشرک کے لیے، لیکن ظاہری طور پہ ان کے ساتھ اچھا ملنا، ہاں ٹھیک ہو بلو، ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور جب نیت یہ ہو تو پھر تو اور زیادہ بہتر ہے کہ بھائی میرے اخلاق سے یہ بندہ متاثر ہو جائے اور سیدھی راہ پہ آ جائے۔ یہ تین قسم کی باتیں، لیکن دلی لگاؤ پھر بھی اگر رکھو گے، اللہ فرماتے ہیں میں دل کا حال جاننے والا ہوں، پھر تم انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ یہود کے ساتھ رکھو گے تو یہودی بن جاؤ گے، اور مشرکوں کے ساتھ رکھو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ تو آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ہاں اگر تم دنیاوی بچاؤ کے لیے ان سے تعلق رکھ دیں پیو، يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈراتا صرف اللہ تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے صرف اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، کہ ڈرنا صرف اللہ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاتے ہو، ما وہ جو تمہارے سینوں میں، او تبدوہ، یا تم انہیں ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی دل میں جو تم محبت اگر ان کے لیے ہے وہ تم چھپا رہے ہو کہ نہیں جی میری دلی محبت نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ دلی لگاؤ اگر مشرک کے ساتھ تو نے رکھے کوئی ایسا معاملہ کہ دلی محبت ان کے ساتھ ہے، ان کی تعظیم ہے دل میں، تو اللہ فرماتے ہیں اسے میں جانتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اور جس دن پالیں گے ہر نفس ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہے، من خیر محضرہ، اگر اچھا کیا ہے حاضر پالے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا ہے اسے بھی پالے گا۔ تودو، تو یہ پسند کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، ہے کاش کہ آج اس بندے کے درمیان اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، ایک لمبا زمانہ ہوتا جو اس نے برے عمل کیے نا، ہائے کاش آج ان اعمال اور میرے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ آگے پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العالمین بے حد شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔